بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے حروف مفردات چل رہے تھے اور ہم نے قاف تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے جو حرف پڑھنا ہے وہ ہے کاف۔ یاد رکھیے اس سے پچھلا جو حرف تھا وہ قاف تھا، موٹے حروف میں سے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ موٹے حروف کون کون سے ہیں: خا، صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ موٹے حروف تھے۔ اب اگلا حرف ہے کاف، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اس میں عموماً غلطی ان دونوں حرف میں، قاف میں اور کاف میں، ان میں غلطی یہی ہوتی ہے کہ ان دونوں کو لوگ کاف کاف پڑھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں واضح فرق ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کاف جس کے ساتھ ڈنڈی ہوتی ہے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ کاف، اور پچھلا دو نقطوں والا جو ہے قاف، فرق سمجھیے، قاف، اگلا کاف، باریک پڑھنا ہے، یہ فرق سمجھ آ گیا۔ اگلا حرف ہے لام۔ لام یہ سمپل ہے، اس میں اتنی مشقت نہیں، لام۔ اس کے آگے ہے میم۔ میم، میم۔ میں نے با جب آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ با جو ہے، با یہ تری والے ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، با، با۔ اور یہ جو ہے میم، خشک حصے سے، میم، میم۔ آگے ہے نون۔ نون، اس میں ہونٹ گول کرنے ہیں تو نون صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ نون، ہونٹ گول کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو، یاد رکھیے واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کے گول ہونے سے۔ ہونٹوں کی گولائی یہ واو کا مخرج ہے، واو۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں واو، یہ ہونٹوں کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو اوپر والے دانتوں سے لگاتے ہیں، واو واو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ واو نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے واو، واو، ہونٹ گول کرنے اس میں۔ آگے ہے ہا۔ ہا، یاد رکھیے میں نے بتایا تھا حلق کے 3 حصے میں نے آپ کو بتائے تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے حصے سے خا، غین ادا ہوتا ہے جو منہ کے قریب ہے، اوپر والا حصہ، اور درمیان والے سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آخری حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے اس سے یہ ہا ادا ہوتی ہے۔ کیا؟ ہا۔ اس میں یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا جیم کے بعد ہا، لوگ اس کو بھی ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ غور کیجئے، میں دونوں کو پڑھتا ہوں، پہلے اوپر والے کو ہا، اب اس کو واو کے بعد جو ہے ہا، ہا، یہ واضح فرق ہے، ہا، ہا، ان دونوں میں فرق ہے، لوگ دونوں کو ہا ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے آیت کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے، اگر آیت کے اندر ہا آ رہی ہے آپ اس کو ہا پڑھتے ہیں تو آیت کا ترجمہ بدل جائے گا۔ اگلا حرف وہ بھی آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق کے جو سینے کے قریب حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے، حمزہ۔ حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے؟ اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد ہے یا۔ یا، اس میں جو غلطی ہوتی ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا، یہ آواز لے آتے ہیں بیچ میں، یہ آواز لے آتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟
بچے بھی اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، بورڈ ٹھیک کروانا پڑتا ہے. خوب سمجھیے، یا ٹھیک ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے. یاد رکھیے جب آگے حروف ملے ہوئے ہوں گے نا تو اس میں آپ نے فرق کرنا ہے. تا کے اوپر 2 نقطے، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ دونوں کی شیپ جو ہے ایک طرح سے ہوگی، ایسے کر کے ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہاں پہ فرق کرنا ہے. تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. نیچے تا کے اوپر، یا کے نیچے. آگے بھی یہی ہے، یا ٹھیک ہے. ان کو عموماً بچوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی یا بڑی یا ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دونوں کو سمپل پڑھیں، یا. آج ہم نے کاف سے پڑھے تھے، الحمدللہ ہمارے حروف مفردات مکمل ہو گئے. ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آج جو ہم نے پڑھے ہیں. کاف، آگے لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، آگے یا کا جو مخرج ہے نا وہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھے کہ منہ کے خالی سے ادائیگی ہو رہی ہے. دیکھیں یا نہ زبان اندر استعمال ہو رہی ہے نہ دانت استعمال ہو رہے ہیں. یا اس لیے اکثر قاعدوں کے اوپر اس پہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے، یا ہر حرف کا مخرج لکھا ہوتا ہے. تو یا کا مخرج لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں زبان بھی استعمال نہیں ہوتی، دانت بھی استعمال نہیں ہوتے. یا تو یہ الحمدللہ ہمارے حروف مفردات آج مکمل ہو گئے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اب میں آپ کو تمام حروف الگ الگ کر کے بتاؤں گا کہ موٹے حروف کون سے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے وہ آپ اگر لکھنا چاہیں اپنے پاس لکھ لیجئے گا یا نشان لگا لیجئے گا. اور نرمی والے حروف جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں. اور سیٹی والے حروف جن میں جیسے ز، سین، وہ میں آگے پھر انشاءاللہ بتاؤں گا وہ کون سے ہیں. اور اس کے علاوہ چند حروف اور بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں الگ الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا. ہم آواز حروف کو میں الگ الگ کر کے بتاؤں گا کہ یہ ہم آواز حروف ہیں. ہر حرف کا میں بتاؤں گا کہ ان کو پھر کیسے پڑھنا ہے، ثا کو، سین کو، صاد کو، ان کو کیسے پڑھنا ہے. ہم آواز حروف انشاءاللہ میں الگ الگ کر کے بتاؤں گا. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.